السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد مشکور بٹ حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح چینل۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب مفتی زبیر یوسف مدنی صاحب۔ ایک اہم ایشو پہ ہم انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں آج۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک نے ایک فتح نصیب کی ہے طالبان کی صورت میں افغانستان میں، جو انہوں نے ایک ہفتے میں پورے افغانستان پہ کنٹرول سنبھالا ہے اور امریکہ کو وہاں سے بھگایا ہے۔ تو اسی معاملات پہ، اسی بات پہ ہم آج گفتگو فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مفتی زبیر یوسف مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، طالبان جو ہیں افغانستان میں آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت تھوڑے وقت میں انہوں نے پورے افغانستان میں کنٹرول سنبھالا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو شکریہ مشکور بھائی، آپ وقتاً فوقتاً عزتوں سے نوازتے رہتے ہیں اور بلاتے رہتے ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، غلبہ، جیت، فتح تمہارے ماتھے کا جھومر بنے گی، شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن رہے۔ تو میں ساتھ کوٹ کرتا چلوں کہ جنرل اسلم بیگ صاحب کا میں آج انٹرویو سن رہا تھا، تو 2003 میں وہ فرماتے ہیں کہ 2003 میں جلال الدین حقانی صاحب کے کچھ حضرات، کچھ لوگ وفد میرے پاس آئے، تو میں نے انہیں کہا جی جا کے ملا عمر صاحب سے پیغام یہ دیں کہ امریکہ کی مان لیں، جمہوری نظام آپ لے آئیں تو پھر آپ اپنا نظام چلاتے جائیے گا، کم سے کم آپ اپنی طاقت تو بچا لیں۔ امریکہ جو کافر ہے، جو 42 ملکوں کو ساتھ لے کر یہاں آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے ماتحت میرا سلسلہ اور نظام لایا جائے، تو ہم اس کا نظام نہیں لائیں گے، ہم اسلامی نظام لائیں گے۔ اور قرآن کا فیصلہ ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ عنقریب کفر کا زور ٹوٹے گا، ویولون الدبر، اور یہ کفر پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا۔ ہم نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے، کفر پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ اور اس مرد کلندر نے کیا خوب فرمایا تھا، 20 سال پہلے فرمایا تھا، اور آج کفر پیٹ پھیر کے راتوں رات بھاگ رہا تھا، اور اپنے نیٹو ممالک کو بھی کہہ رہا تھا اپنی جان جیسے بچانی ہے بچاؤ۔ اور اللہ نے اسلام والوں کو پھر کابل و قندھار میں آج لے آئے اور اسلام کا بول بالا ہوا اور کفر کا منہ کالا ہو گیا۔ مفتی صاحب، امریکہ نے تو انویسٹمنٹ کی تھی، وہ آیا تھا قبضہ کرنے کے لیے، سپر پاور تھا، تو امریکہ کو تو ظاہر اس بات کا دکھ ہے ہی ہے کہ اس کو شکست ہوئی ہے اور بہت بڑی بےزتی ہے، سپر پاور تھی، لیکن انڈیا کی چیخیں نکل رہی ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیوں آخر اس کی چیخیں نکل رہی ہیں؟ انڈیا کو طالبان نے خط نہیں لکھا تھا کہ آپ آئیں یہاں انویسٹمنٹ کریں، اربوں ڈالر کو اس نے لگائے، اور وہ اس خوشی میں امریکہ نے اسے دانہ ڈالا تھا کہ آپ وہاں بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہنا، آپ وہاں بیٹھ کے پاکستان کو توڑتے رہنا۔ جو ہے وہ گلبھوشن پکڑا گیا، ابھینندن تو ادھر دوسری طرف سے پکڑا گیا، تو 20 ایسے ثبوت ہیں کہ انڈیا پاکستان کو توڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کے وہ انویسٹمنٹ کا بہانہ تھا، لیکن اب اس کی چیخیں تو نکلنی ہے، کیونکہ امریکہ بہادر نے اسے لا کے پھنسایا اور خود امریکہ بھاگ گیا، اور اب وہ بیچارہ وہاں کیا کرتا۔ مجھے تو انڈیا والوں پہ ترس آتا ہے کہ انہوں نے اتنا کچھ وہاں بنایا اور اب انہیں اپنی دھوتی بھی سنبھالی نہیں جا رہی ہے، اور اپنے چینلوں پہ چیخ رہا ہے، اور یہ چیخنا اس کا بنتا ہے۔ اللہ کا کرم اور فضل رہا تو انشاءاللہ ابھی تو افغانستان والے صرف طالبان وہاں ہیں، وہ انشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں وہ لال قلعے پہ بھی کہیں چڑھ دوڑیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ ویسے بھی انڈیا کو بہت ساری شکستیں ہوئی ہیں، وہ خود ہی تجربے کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں کوئی سیٹلائٹ بھیج رہے تھے تو اس میں بھی ناکام ہوئے۔ مفتی صاحب، آپ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان ماشاءاللہ اب فتح یاب ہو چکے ہیں، فتح انہوں نے حاصل کر لیا، تو اب طالبان کی فتح کا کن کن ممالک کو فائدہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو پڑوس ہوتا ہے، پڑوس پہ اثر پڑتا ہے۔ طالبان میں 20 سال، افغانستان میں 20 سال جنگ کا ماحول رہا ہے، تو افراتفری تو سب سے زیادہ ہمیں اٹھانی پڑی، ہزیمت بھی اٹھانی پڑی، مسائل کا بھی ہم شکار ہوئے پاکستان والے۔ تو اب یقیناً وہاں جب ایک اچھا دور آئے گا، اسلامی نظام آئے گا، اور یہ جو جنگ ہوتی ہے نا جی، یہ جنگ اعصاب کو کمزور کر دیتی ہے، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا بطرز فتح مکہ۔ لوگوں نے دیکھا کہ بالکل فتح مکہ کی پوری شرائط ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں خوف و ہراس تھا۔ وہ کہہ رہے تھے نہیں، ہم نے، ظاہر بات ہے وہ چور کو اپنے بخشے پہ نظر ہوتی ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا غلط کیا ہے، تو جن لوگوں نے غلط کیا تھا وہ چاہ رہے تھے ہم بھی اشرف غنی کے ساتھ بھاگیں، اور خوف و ہراس کا عالم تھا۔ حالانکہ ایک قتل نہیں ہوا ہے، پورا کابل فتح ہو گیا، اور کفر جب علاقے فتح کرتا ہے تو ان کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ کتنا ظلم و تشدد کرتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے ان پہ خوف تھا۔
ہم پہ بھی خوف رہا ہے 20 سال، لیکن اب وہاں جب ایک اچھی فضا بنے گی تو یقیناً اس کا اثر پڑے گا، اور اس کی جو ہے وہ دوستی کا ایک نیا باب کھلے گا۔ پہلے بھی 6 سال جو ان کی حکومت رہی تھی پاکستان میں ایک پرامن فضا تھی، کوئی ایک دھماکہ نہیں ہوا، اور یہ 2600 کلومیٹر کی جو سرحد ہے یہ بالکل محفوظ تھی، پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، ایک اچھے اثر یہاں پڑیں گے۔ چائنا نے بھی ان کو تسلیم کر لیا ہے، رشیا بھی ان کو اپنے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرے گا، ان سے دوستی لگانے کی کوشش کرے گا۔ تو جو ممالک ان سے اچھا تعلق رکھیں گے ان کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ، ورنہ انہوں نے امریکہ کو نہیں چھوڑا۔ تو وہ کہتے ہیں نا جی، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ جو ان سے اچھا رہے گا ان کو فائدہ ہوگا، جو برا رہے گا تو وہ امریکہ سے سبق حاصل کر لیں۔ مفتی صاحب، ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی کہ جس پہ کہا گیا تھا کہ کعوہ شراب پہ بازی لے گیا، تو ہم نے بھی اسی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں آپ اسٹوڈیو میں، آپ نے کہا جی چائے نہیں، ہم نے آپ کے لیے چائے بھی منگوا سکتا تھا، لیکن آپ نے کہا کعوہ ہی آج لیں گے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک سوکھی روٹی کھانے والے، ایک پھٹی ہوئی چپل، جی، اور وہ لوگ آج جیتے؟ اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی خاص ان کا کوئی خاص عمل ہے، یا پھر یہ اس کو اللہ کی مدد سمجھتے ہیں؟ مشکور صاحب، یہ تو ایک روایت ہے افغانیوں کی۔ ہمارے ہاں جب آتا ہے نا جی مہمان، تو ہم چائے کا ایک کپ اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ بس اوقات یہاں تو ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بھی مشہور ہے کہ یار ایک ٹوکن لگا دینا، آپ چائے لگا دینا۔ تو وہاں افغانوں کی عجیب روایتیں، جتنے جو ہے یہ ہمارے دوست یار ہوتے ہیں، تو یہاں بھی ان کو دیکھیں جو یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں، تو ان کی بھی عجیب صورتحال ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں یہ اپنا کلچر وہاں چھوڑتے ہیں۔ ہم دوسروں کے کلچر سے متاثر ہوتے ہیں، یہ اپنا کلچر وہاں چھوڑتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں گاؤں تکیے ہوتے ہیں، آج بھی ان کی موٹی روٹی ہوتی ہے، اور ان کے ہاں جب مہمان جائے نا تو یہ لسی کا ایک ایک جگ رکھ دیتے ہیں سامنے، اور یہ ایک ایک کینتلی، ایک ایک تھرمس ایک ایک مہمان کے لیے رکھتے ہیں۔ اتنی کعوہ پینے کے یہ لوگ عادی ہیں۔ اور لسی اور کعوہ تو ان کی جو ہے وہ یوں سمجھے ان کی فطرت میں شامل ہے، اور دنیا کو انہوں نے بتا دیا کہ سوکھی روٹی کھانے والے، پھٹے ہوئے جوتے اور کپڑے پہننے والوں نے آج B52 کی ٹیکنالوجی اور ڈرون جیسی قوت کو شکست دی ہے، اور یہ انہوں نے نہیں دی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں کے ذریعے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ تو یہ انہوں نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے۔ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ان کو پھر یوں ہی فتح یاب کیا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ طاقت سے نہیں ڈرتا، اور نہ ہی امریکہ مال سے ڈرتا ہے۔ اگر وہ مال سے ڈرتا تو عرب ممالک آپ کے سامنے ہیں، وہ سونے کے جہاز بنا لیے، سونے کی گاڑیاں بنا لی انہوں نے، اور ٹوائلٹ تک سونے کے بنا لیے۔ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی امریکہ ان سے نہیں ڈرا، اور ایٹمی قوت سے بھی وہ نہیں ڈرا۔ لیکن اگر وہ ڈرا ہے تو ایمان والوں سے ڈرا ہے۔ تو اللہ ہم سب کے ایمان ان جیسے مضبوط بنائے۔ آخر دعوانا حضرت ایک بات آپ کی، میں قطع کلامی معاف، سلامتی کونسل میں اجلاس تھا، نماز کا وقت ہوا، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ روس کا صدر بات کر رہا ہے، امریکہ کا پرائم منسٹر بات کر رہا ہے، نماز کا وقت ہوا تو سب اپنی نشستوں سے اٹھے اور نماز پڑھ کے آئے۔ اللہ کے حکم کی اس طرح وہ پاسداری کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ افغانستان میں فلی طور پہ جس طرح پہلے اسلامی نظام تھا اس طرح دوبارہ سے قائم ہوگا؟ جی انشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر پہلی کچھ ان میں کمیاں تھی، انہوں نے ان سب کو دور کیا ہے۔ اور وہ میں یہ پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، ایک وہ جو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہیں، جی وہ ان کے بڑے اچھے ترجمان ہیں، تو وہ فرما رہے تھے کہ میں نے بہت بڑے بارہا تجربہ کیا ہے کہ اب انہوں نے پہلی ساری کمیوں کو ختم کر دیا۔ ان کے ایک ایک بندے کو 5-8 زبانیں آتی ہیں، اور یہ جو خواتین سکول میں نہیں جائیں گی یا کالج یونیورسٹی میں نہیں جائیں گی، تو وہ اس کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ بلکہ کل ایک تصویر دیکھی ہے کہ باقاعدہ بچیاں سکارف نقاب میں اور برقعے میں وہ سکول جا رہی ہیں، حجاب میں جا رہی ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگ تو چاہتے تو بہت پہلے افغانستان کو فتح کر لیتے، لیکن انہوں نے تو 15-16 گھنٹوں میں فتح کر لیا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میرے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا۔ اللہ صحابہ پہ بھی زمین کو سمیٹ لیتے تھے، اور وہ فتوحات جو ہے بہت جلد کر لیتے تھے۔ تو یہاں تو یہ کہا گیا تھا کہ 11 ستمبر تک شاید یہ قبضہ کر لیں، لیکن اللہ کی قدرت
کہ سلام ہے ان کو، انہوں نے 15 اگست کو چنا، اور 15 اگست کو چننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہمارا دشمن ملک جو ہمیں 24 گھنٹے ہمیں توڑنے کے در پہ ہوتا ہے، مودی نے کہا تھا میں 4 پاکستان بناؤں گا، 4 صوبوں کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ دوں گا، لیکن اللہ کی قدرت، طالبان کا اس پاکستان پہ یہ احسان ہوا کہ انہوں نے 15 اگست کو فتح کابل کر کے ان کی آزادی کو بربادی میں اور ان کی خوشی کو غمی میں تبدیل کر کے یہ بتا دیا کہ پاکستان ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اچھے پڑوسیوں کا اچھا پڑوسی بننا جانتے ہیں۔ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے مفتی صاحب کہ طالبان کی فتح کا کن کن ممالک کو نقصان ہوگا؟ یہ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا ہے، عرض کر دیا ہے کہ جو جو ممالک ان سے اچھا برتاؤ کریں گے تو ان کے ساتھ اچھا چلیں گے، اور جو برا کرے گا تو ظاہر بات ہے جو برا کرتا ہے اسے کاٹنا پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ آج ہمارے ساتھ کیمرہ مین تھے محمد مقصود اور محمد مسعود بٹ صاحب، ہم ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں، ایک اور اچھی سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ابھی مجھے اجازت دیں، اپنے میزبان محمد مشکور کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔